ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ یاسین شریف کی اخیر کی آیات ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ یاسین شریف میں جہاں دیگر مضامین کو بیان کیا گیا، وہیں پر عقیدہ توحید کو اور شرک کے رد کو بھرپور طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اور انہی میں سے ایک عقیدہ آخرت بھی ہے۔ تو ان آیات میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق پر جو اس نے انعامات فرمائے ہیں ان انعامات کا ذکر کرتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مویشیوں کو انسانوں کے تابع کر دیا۔ آپ دیکھیں بڑا مضبوط اور بڑے جسم والا بیل، انسان اس سے ہل چلواتا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اتنی طاقت والا جانور ایک کمزور انسان کے سامنے کیوں اس قدر جھک جاتا ہے، کنویں پر رہٹ چلواتا ہے، لمبے چوڑے اونٹوں کی ناکوں میں نکیل ڈال دیتا ہے۔ اتنی طاقت انسان کو کس نے عطا کی ہے؟ مضبوط اور توانا گھوڑوں کے منہ میں لگام ڈال دیتا ہے۔ یہ طاقت کس نے دی ہے؟ گایوں، بھینسوں اور بکریوں سے دودھ نکال لیتا ہے اور ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھاتا ہے۔ ان کے جسموں سے جو اون نکلتا ہے اس سے گرم کپڑے تیار کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کون عطا کرتا ہے؟ تو رب نے اسی کو یہاں پر ذکر فرمایا، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے تو یہ ان کے مالک ہیں۔ یہ جو آج بڑے بڑے جانور ہمارے سامنے ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا۔ یہ جو جانور ہمارا کہنا مان رہے ہیں، یہ اللہ نے ہمارے لیے ان کو نرم کر دیا ہے۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، تو کسی پر سوار ہوتے، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور کسی کو کھاتے۔ یعنی آپ دیکھیں ان ساری چیزوں سے بندہ نعمتیں اٹھاتا ہے، ان کی کھالوں سے، بالوں سے، دودھ سے اور دودھ سے بننے والی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفعے اور پینے کی چیزیں ہیں، کیا وہ شکر نہ کریں گے؟ تو یہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی، لیکن ہوا کیا؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور انہوں نے اللہ کے سوا خدا ٹھہرا لیے کہ شاید ان کی مدد ہو۔ یعنی رزق تو اللہ دے رہا ہے، اس کے دسترخوان سے بندے کھا رہے ہیں، اور جب عبادت کی بات آتی ہے تو پوجا معاذ اللہ پتھروں کی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ عقل مند کا کام نہیں ہے، اور رب نے بتا دیا کہ ان کافروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں کو بھلا کر کے بتوں کی پوجا شروع کر دی، اور کہنے لگے کہ پچھلے زمانے کے جو نیک بندے تھے یہ تو ان کی صورتیں ہیں، ہم تو ان اللہ کے نیک بندوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کی پوجا کرو، اور ان اللہ کے نیک بندوں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ آپ لوگ ہماری پوجا کرو۔ رب نے بتا دیا کہ یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں، لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ ان کے لشکر سب گرفتار حاضر آئیں گے۔ یعنی اپنے ہاتھوں سے جو بت تم نے بنائے ہیں یہ کچھ بھی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تم ان کے سامنے جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہو، یہ کرتے ہو، منتیں مانتے ہو، پرشاد لے کر کے جاتے ہو، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، وہ بالکل اس سے بے خبر ہے۔ تو یہاں پر کفار کی اس غلط فکر کا بھرپور طریقے سے رد کیا گیا۔ اب اس کے بعد میں آپ دیکھیں
وہ کافر اعلان نبوت پر اور دین کی دعوت دینے پر میرے آقا علیہ السلام کو ستاتے تھے، تو رب نے فرمایا فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، تو تم ان کی بات کا غم نہ کرو، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی رب نے بتا دیا کہ اے محبوب یہ میرے ساتھ میں شریک ٹھہرا رہے، میں نے اتنی بڑی بڑی ان کو نعمتیں دی، رزق دیا، حسن دیا، مال دیا، اولاد دی، سانسیں ان کی جاری ہے میرے کرم سے، اتنا میں نے دیا، اس کے باوجود بھی یہ جب میرا انکار کر رہے ہیں تو محبوب پھر اگر تیرا یہ انکار کر رہے ہیں تو تمہیں غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے حبیب کی تسلی کے لیے آیتوں کو نازل فرمایا اور بتایا اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی رب نے بتا دیا یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پوری سزا دے گا، وقت آئے گا تو اللہ ان کو پوری سزا دے گا۔ اب اس کے بعد میں کفار کی وہ کج فکری، اصل میں یہ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی آیتیں ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بار بار یہ آیتیں آ رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے یہ بڑا بنیادی عقیدہ ہے، اور آج جو مسلمانوں کا طبقہ کالج میں پڑھ رہا ہے اور دینی تعلیم انہوں نے نہیں پائی، کبھی مدرسے میں نہیں آئے، میں دیکھ رہا ہوں ایسے کالج کے اسٹوڈنٹ کے اندر یہ فکر پیدا ہو رہی ہے کہ دنیا میں جو کرنا ہے وہ کر لو، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ کس نے دیکھا ہے، یہ مسلمان بچوں میں یہ فکر پیدا ہو رہی ہے۔ تو ان آیتوں کو بار بار سننا چاہیے، اس کو قرآن میں بار بار ریپیٹ کیا گیا الگ الگ طریقے سے، تاکہ بندے کا یہ عقیدہ اور یہ عقیدہ اگر مضبوط ہو گیا تو بندہ آج نہیں تو کل سدھر جائے گا، اور اگر یہ عقیدہ کمزور ہو گیا اس کے بعد میں اس کو کوئی نہیں سدھار سکتا ہے۔ اس کی میں نے کئی مثالیں بتائی، اس طرح کے کالج کے اسٹوڈنٹ چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ میں فرار ہوئے اور جب ان کو پکڑ کر کے لایا گیا تو انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا جبھی وہ صریح جھگڑالو ہے، صریح جھگڑالو ہے۔ کیا کہتا ہے وہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور ہماری کہاوت کہتا ہے اپنی پیدائش بھول جاتا ہے، بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جب وہ بالکل گل گئی۔ یعنی ان کی فکر دیکھو، یہ آیت کریمہ کس موقع پہ نازل ہوئی تھی؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں عاص بن وائل اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس میں ایک ہڈی لے کے آیا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہڈی کو بوسیدہ ہونے کے بعد پھر اٹھائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو اٹھائے گا، تجھ کو موت دے گا، پھر تجھ کو زندہ کرے گا، پھر جہنم میں داخل کرے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے پھر اسی آیت کریمہ کو پڑھا، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ ابی بن خلف میرے آقا علیہ السلام کے پاس میں ایک بوسیدہ ہڈی لا کے کہنے لگا کہ آپ ہمیں اس سے ڈراتے ہیں جب یہ ہڈیاں گل جائیں گی تو کیا ہم کو دوبارہ نئی زندگی ملے گی؟ پھر اس نے کیا کیا، ہڈی کو چورا چورا کر کے برادہ بنا دیا، ایسے چورا چورا کیا، برادہ بنایا اور ہوا میں اڑا دیا۔ کہنے لگا یہ تو ہوا میں اڑ گیا، تو کہنے لگا کہ کیا کون ہم کو پھر دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ تجھ کو موت دے گا، پھر تجھ کو زندہ کرے گا، پھر تجھ کو جہنم میں ڈالے گا۔ اس موقع پہ یاسین شریف کی یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اب بندہ اگر غور کرے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اختیار، اپنی قدرت کو ایک اور طریقے سے واضح فرمایا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پانی کا قطرہ، اور نطفہ انسان کی منی کی ایک بوند ہے۔ اب آپ سمجھ لیں وہ پانی کی جو بوند ہے اس میں جتنے بھی اجزاء ہیں سب ایک ہی جیسے تو ہیں۔ جس پانی کی ایک بوند سے انسان بنتا ہے ایسا تو نہیں کہ کچھ اس میں سے لال ہے، کچھ کالا ہے، کچھ پیلا ہے، کچھ سخت ہے، کچھ نرم ہے، وہ پانی کی بوند ایک ہی طرح ہے۔ لیکن آپ دیکھیں وہ نطفے میں الگ الگ اجزاء ہوتے تو بات سمجھ میں آتی، اس سے ہاتھ بن گیا، اس سے پاؤں بن گیا، اس سے ہڈی بن گئی، اس سے خون بن گیا، لیکن یہاں تو پانی کی بوند ایک ہی جیسی ہے، پھر یہ مختلف چیزیں کیسے وجود میں آ گئی؟ پھر آپ دیکھیں زبان بھی گوشت کا ٹکڑا، ناک بھی گوشت کا ٹکڑا، زبان میں جو ہے وہ ذائقے کی طاقت ہے اور ناک میں سونگھنے کی حس ہے، تو ہے تو دونوں گوشت، ایک چکھتا ہے ایک سونگھتا ہے، یہ فرق کہاں سے آیا؟ اسی طرح زبان میں بولنے کی طاقت، کان میں سننے کی طاقت، حالانکہ وہ بھی گوشت ہے یہ بھی گوشت ہے، ایک گوشت بول رہا ہے ایک گوشت سن رہا ہے، یہ فرق کہاں سے آیا؟
اسی طرح ایک ہی گوشت کے ٹکڑے میں ایک جگہ الگ اثر ہے، دوسری جگہ الگ اثر ہے۔ آنکھ میں بھی چربی ہے اور انسان کے جسم میں بھی چربی ہے، لیکن آنکھ کی چربی دیکھ رہی ہے اور بدن میں جو چربی ہے وہ دیکھ نہیں پاتی ہے۔ یہ فرق کہاں سے آیا؟ اسی طرح اس قادر مطلق کی قدرت آپ دیکھو کہ گوشت کے جس ٹکڑے سے چاہے جس کو چاہے جیسے بنا دے، جس کو چاہے سونگنے کی طاقت دے دے، جس کو سننے کی طاقت دے دے۔ تو جب انسان اپنے اعضاء میں غور کرے گا اور ہر اپنے جسم کے پارٹس کے الگ الگ خاصیتوں کو دیکھے گا، تب اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ اتنا بڑا قادر ہے، تو دوبارہ ایسے انسان کو بھی وہ پیدا کر سکتا ہے اور کرے گا۔ یہ بندہ غور کرے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ قل یحییھا الذی انشأ اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ تم فرماؤ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار بنایا اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے۔ یہ بھی کافروں کی ایک جماعت کا رد ہے۔ اصل میں جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں وہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک جماعت وہ ہے جو بغیر کسی دلیل کے محض انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بہت دور سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان مر جائے گا، گوشت گل جائے گا، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اور پھر ایک دوسرے میں خلط ملط ہو جائے گا، پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا جوڑ کدھر تھا، کون سا حصہ کس کا تھا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا اور بتا دیا، اے محبوب ان سے کہہ دو کہ جب اجزاء آپس میں مل جائیں گے اور تم کہتے ہو پھر کیسے بنیں گے، فرمایا وہ بکل خلق علیم، وہ ہر پیدائش کا علم رکھتا ہے۔ جس کو علم نہ ہو وہ الگ الگ نہیں کر سکتا۔ جو اللہ تو سب کچھ جانتا ہے تو سارے ذرات کو جمع کرے گا، سب کو جانتا ہے کون سا ذرہ کس کا جز ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس کے بعد میں اسی انداز کے اندر پیدا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد میں اللہ نے بہت بڑی نشانی بیان فرمائی۔ آج بھی اگر کوئی خدا کی قدرت کا انکار کرنے والا اس نشانی کو پڑھے تو سمجھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، جس نے تمہارے لیے ہرے پیڑ میں سے آگ پیدا کی جبھی تم اس سے سلگاتے ہو۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت کی نشانی آپ دیکھیں کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور آگ کی حرارت پانی کو بخارات بنا کر کے اڑا دیتی ہے۔ پانی اور آگ دونوں کی آپس میں بنتی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا درخت عرب میں پیدا کیا جو بالکل ہرا بھرا، اور اس دو درخت تھے، ان دونوں درختوں کی شاخوں کو توڑ لیتے تھے اور وہ اتنا گیلا ہوتا تھا اس سے پانی ٹپکتا تھا اور ایک دوسرے سے اس کو رگڑتے تھے تو آگ نکلتی تھی۔ تو آگ اور پانی کا تو کوئی میل نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اللہ نے ایسا درخت پیدا کیا کہ ان دونوں درختوں کی شاخوں کو اگر توڑ کر کے آپس میں رگڑ دیا جائے تو اس قادر مطلق کی یہ نشانی نگاہوں کے سامنے آتی ہے کہ ایک دوسرے کا دشمن ہونے کے باوجود بھی وہ آگ اس پانی سے جلتی ہوئی نظر آتی ہے درخت کی شاخوں سے۔ تو فرمایا کہ تم اس کے اوپر غور نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنی قدرت کی نشانیوں کو بتا کر کے انسانوں کو ہوشیار کیا، اور پھر اخیر کے اندر ارشاد فرمایا اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم، اور کیا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے ان جیسے اور نہیں بنا سکتا؟ کیوں نہیں؟ اور وہی بڑا پیدا کرنے والا سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دیکھو تو صحیح کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اتنا بڑا آسمان اتنی بڑی زمین جس نے پیدا کر دی، تو تمہارے جیسے چھوٹے موٹے انسان کو پیدا کرنا کیا اس کے لیے مشکل ہے؟ فرمایا کیوں نہیں؟ جب آسمانوں اور زمین کو پیدا کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی پیدا کر دے۔ خود ہی بتایا کیوں نہیں، وہ ضرور انسانوں کو دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد میں فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرمائے ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ہماری طرح کوئی میٹیریل بنانا پڑے، یہ کرنا پڑے، وہ کرنا پڑے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے کسی بھی چیز کے جب بنانے کا ارادہ کرتا اس سے اتنا فرماتا ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ آسمانوں سے فرمایا آسمان بن گئے، زمینیں بن گئی، چاند سورج بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، اس کے تصرف میں ہے۔ یہ آیت کریمہ بندوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے بشارت ہے اور برے لوگوں کے لیے بہت بڑے عذاب کی وعید ہے
ہے اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو بنا دیتا ہے. فرمایا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. تو پاکی ہے اسے جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ ہے اور اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے. یعنی آج بندہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ کیسے ہو جائے گا وہ کیسے ہو جائے گا, وہ اپنے اوپر قیاس نہ کرے. اس کے قبضے میں تو ساری چیزیں ہیں, اور جب ساری چیزوں کا وہی مالک ہے تو ساری چیزوں کا بنانے والا بھی وہی ہے. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اپنے مردوں پر سورہ یاسین کی قرأت کرو. یہ جو آخر آیت کریمہ بھی آپ نے سنی نا, اس آیت کریمہ کی تاثیر ایسی ہے کہ مرنے والے بندے پر جب سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے تو اس آیت کریمہ کی تاثیر کی وجہ سے اسے ایک توانائی ملتی ہے. کیونکہ مردوں کے پاس یاسین پڑھنے کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت انسان کے قوا کمزور ہو جاتے ہیں. جب روح نکلنے لگتی ہے بدن کمزور ہو جاتا ہے, اعضاء نحیف ہو جاتے ہیں, لیکن بندے کا جو دل ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے. تو جب اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے تو اس کے دل کی قوت بڑھ جاتی ہے, اللہ اس کے رسول کے ساتھ تصدیق اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے, اس کے دل میں نور زیادہ ہو جاتا ہے. تو جب انسان پر عالم نزع طاری ہو اور اس کی روح عالم ناسوس سے نکل کر عالم لاہوت کی طرف پرواز کرنے والی ہوتی ہے, اس کو یاسین شریف سنایا جاتا ہے. تو جب کہا جاتا ہے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء, تو پاکی ہے اسے جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ, وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے. تو بندہ جب اس کو سنتا ہے کہ وہ ذات جس کے اندر اتنی قدرت ہے, ہر چیز کی حکومت ہے, اور تم سب اسی کی طرف لوٹاؤ جاؤ گے, تو اس کا جو دل ہے وہ اللہ سے ملنے کے لیے مشتاق ہو جاتا ہے, اور پھر اس کی روح جو ہے وہ جھوم کر کے نکلتی ہوئی نظر آتی ہے. اسی لیے حضرت یحییٰ بن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صبح کو جو بندہ یاسین شریف پڑھتا ہے وہ پورا دن خوش رہتا ہے, اور جو شام میں پڑھتا ہے وہ صبح تک خوش رہتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں ہے قبرستان میں اگر یاسین شریف پڑھی جائے تو اس دن ان مردوں کے عذاب کو ہلکا کر دیا جاتا ہے, اور جو پڑھتا ہے سارے مردوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. ہمارے بزرگوں نے ایسے بہت سارے واقعات دیکھے کہ موت کے وقت میں جب بندے کے سامنے یاسین شریف پڑھی گئی تو اس کی بڑی تاثیر نظر آئی. حضرت شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بیمار ہو گیا, بے ہوشی طاری ہو گئی, تو میں نے دیکھا کہ بہت بری ڈراؤنی صورتیں میری طرف بڑھ رہی ہے. تو جب میں نے دیکھا تبھی ایک خوشبودار طاقتور بندہ آگے آیا, ساری ان بد صورتوں کو مجھ سے دور کر دیا. میں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں یاسین شریف ہوں. اب کہتے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے سرانے پر میرے والد محترم رو رو کر کے یاسین شریف پڑھ رہے تھے. میری آنکھ کھلی تو وہ آخری سورہ پڑھ رہے تھے. میں بیدار ہوا تو میں نے بیدار ہونے کے بعد میں ان کو یہ واقعہ بتایا تو وہی حدیث پاک پھر سامنے آئی کہ اپنے مردوں کو یاسین شریف پڑھ کر کے سنایا کرو. اسی طرح امام یافعی اور دیگر بزرگوں نے بیان فرمایا کہ ایک بندے کو جب دفن کیا گیا تو ایک بزرگ بڑے صاحب کشف تھے, انہوں نے دیکھا کہ قبر کے اندر کچھ عذاب ہو رہا ہے تو سب چلے گئے, وہ رک گئے. اندر انہوں نے دیکھا کہ قبر کے اندر ایسی دھماکے کی آواز آئی جیسے ہزاروں من کی کوئی چیز کسی کے اوپر گرائی گئی ہو. اب بزرگ رک گئے, کشف کے ذریعے دیکھنے لگے. تبھی انہوں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد میں ایک کالا کتا قبر سے نکل کر کے باہر بھاگا. اب وہ صاحب کشف بزرگ تھے, اس کتے کو روک لیا, پوچھا تو بتایا کہ میں اس کے برے اعمال تھا اور اس کو میں ستانے کے لیے آیا تھا. تبھی یاسین شریف اور قرآن اس کی مدد کے لیے آ گئے. تو کہتے میں نے بزرگ کہتے میں نے پوچھا ابھی جو قبر میں جو دھماکہ ہوا تھا وہ دھماکہ کس چیز کا دھماکہ تھا؟ تو انہوں نے وہ کتے نے بتایا کہ وہ میں جب اس کو بہکانے کے لیے آگے بڑھا, اس کو ستانے کے لیے آگے بڑھا تو یاسین شریف اس کی مدد کے لیے آئی اور مجھے کو مارنے کے لیے وہ دھماکہ ہوا تھا. تو بزرگ نے دیکھا کہ یاسین شریف کی برکتیں بندہ جب قبر کے اندر چلا جاتا ہے تب بھی اس کو اس طرح ملا کرتی ہے. تو رب نے ارشاد فرمایا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء, تو پاکی ہے اسے جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ ہے اور اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے. اتنی قدرت والا پروردگار. آج ہم لوگ قرآن سے غافل ہیں. میں کہتا ہوں لوگ جو وظیفہ پوچھتے ہیں اگر کوئی اور وظیفہ نہ پڑھے, خالی اتنا ہی وظیفہ وہ لوگ کر لیں کہ یاسین شریف روزانہ صبح میں اور رات میں پڑھنا شروع کر دیں. تو ایک حدیث پاک میں ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یاسین شریف پڑھنے والے کو وہی ملتا ہے جو وہ چاہتا ہے, یعنی ہر مقصد کے لیے یہ کام آتی ہے.
جس مقصد کے لیے پڑھی جائے اس مقصد کے اندر اسے کامیابی میسر آتی ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کوئی بڑی مصیبت آ جائے تو 40 مرتبہ یاسین شریف پڑھ کر کے اگر اللہ کی بارگاہ میں مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو پوری فرما دیتا ہے۔ تو یاسین شریف یہ مکمل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قرآن کی برکتوں سے مولا ہم تمام کو مالا مال فرما دے۔ اے اللہ اس نزول قرآن کے مہینے میں خوب مولا دل لگا کر اخلاص کے ساتھ کثرت سے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ماہ رمضان کے انوار تجلیات فیوز و برکات سے ہماری روحوں کو سیراب منور و مجلہ فرما دے۔ ایمان پہ زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله۔